اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم السلام پر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا اس خاص پروگرام راہ نجات میں آپ سبھی کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس جو ہیڈنگ ہے اس کی، یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ راہ نجات یعنی کیا۔ اس سلسلے سے یہ پورا پروگرام ہوگا، دھیرے دھیرے آپ سمجھتے جائیں گے۔ المختصر ہم یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جہاں یہ آیت ہے وہیں یہ بھی ہے، خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو آئیے ہم جانیں کہ اللہ نے اگر ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، احسن عمل کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو کیسے ہم کریں، کیا نہ کریں، کس چیز کو ہم چھوڑ دیں، کس چیز کو ہم کرتے رہیں، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے خطیب احسن حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ، جو وسیقہ عربی کالج میں آپ وہاں ٹیچر ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہمارے ناظرین تک شرعی جو چیزیں ہیں، مسائل اور احادیث اور قرآن کی آیات پہنچا رہے ہیں۔ ملاقات کرواتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ پروگرام کا جو نام ہے راہ نجات، اسی پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ روشنی ڈالیے کہ ہم انسانوں کو خداوند عالم نے جو بھیجا ہے تو کیا کیا مقاصد ہیں، وہ ذرا بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ دیکھیے، اگر اس بات پر جو آپ کا پروگرام ہے راہ نجات، تو قرآن میں جب آپ دیکھیں گے تو پہلے مرحلے میں سورہ مبارکہ والعصر میں بالکل صاف صاف موجود ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے عصر کی، چونکہ ہماری یہ گفتگو تفسیر کی نہیں ہے، پروگرام کا عنوان نجات ہے، ورنہ اس پر رکا جاتا کہ عصر سے مراد کیا ہے، وہ ہمارے موضوع سے خارج۔ والعصر، قسم ہے عصر کی، زمانے کی، یا جو بھی مراد اس سے ہو۔ ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، جی، الا الذین آمنوا، لیکن سب گھاٹے میں ہونے کے باوجود کچھ بچتے ہیں جی، جن کو نجات مل سکتی ہے۔ وہ کون ہے؟ نمبر 1، پہلی شرط ہے نجات کی، جی، آمنو، ایمان لائیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے جتنے نیک کام آپ انجام دیجئے، جی، بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ الا الذین آمنوا، اب ہم ایمان لے آئے، لیکن اکیلا ایمان بھی جو ہے وہ کافی نہیں، اب قرآن اگلی شرط لگاتا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جی، نیک عمل بجا لاؤ۔ ہم ایمان بھی لائے ہیں اور نیک عمل بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر تیسری شرط قرآن لگاتا ہے، جی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ وہ لوگ جو ہے وہ گھاٹے سے بچ سکتے ہیں، یا یوں کہیں ان کو نجات مل سکتی ہے کہ جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ جی، ایک چیز قرآن میں اور بھی ہے، تو آپ کے پروگرام کا نام تو نجات ہے، نجات کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نجات پا گیا وہی کامیاب ہے۔ جی، جی، تو کامیابی کے لیے جو قرآن نے نسخہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، جی، فقط فاز، کامیاب وہ ہے، یعنی نجات اس کو ہے۔ تو اب آپ جو کا پروگرام ہے راہ نجات، تو یہ نجات کیا چیز ہے؟ جی، جی، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں ہمارے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے، گھوڑا ہے، عہدہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو کامیابی نہیں کہا جا سکتا نا۔
قرآن کے بقول جی کہ یہ تو وقتی ہے 10 سال 20 سال 50 سال بس نا. آپ کی زندگی اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ جنت میں چلا جائے جہنم سے بچ جائے. جی تو واقعی کامیابی یہ ہے, تو واقعی نجات بھی یہی ہے کہ اب وہاں جانے کے بعد آدمی مطمئن ہے, پھر اس میں کوئی چینج آنے والا نہیں. بہشت میں جائیں. تو کیا کریں کہ ہم بہشت میں چلے جائیں. بہشت میں جانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ پہلی شرط جس سے میں نے قرآن سے کہا ایمان, ایمان. ٹھیک. دوسری شرط, تیسری شرط حق و صبر کی وصیت. جی لیکن ایک چیز قرآن مجید اور کہتا ہے جی کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہاں گارنٹی نہیں ہے کہ تمہارے اعمال خدا کی بارگاہ میں مقبول ہیں. اچھا اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تک ہمارے اعمال اس کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو تو دنیا کی واہ سے تو کچھ نہیں ہونا ہے نا. صحیح. اس لیے کہ نجات اس کو دینا ہے, جی بہشت اس کو دینا ہے, تو اس کو پسند آنا چاہیے نا. اس کو کب پسند آئے گا, اس کے لیے جو ہے وہ قرآن نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. جی اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کو اپنے اعمال کو قبول کروانا ہے, کامیابی کا راستہ طے کرنا ہے, راہ نجات اختیار کرنا ہے, تو ہم کو جانا ہوگا کہاں, تقوی کی طرف. جی اور یہ تقوی اتنا موسٹ امپارٹنٹ ہے کہ آپ کی خدمت میں ذرا سا پیچھے چل کر کے گزارش کروں کہ یہ آیت جو انما یتقبل اللہ, یہ کہاں سے آئی. حضرت آدم جی سلام اللہ علیہ, اللہ نے شروع میں 2 بیٹے ان کو دیے, حابیل اور قابل. قابل. پھر خدا نے جو ہے وہ ان سے قربانی مانگی. جی حابیل نے بھی پیش کی اور قابل نے بھی. قابل نے بھی پیش کی. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, جی قابل کی نہیں ہوئی. ریجیکٹ ہو گئی. جی قابل تب گیا, جو قرآن کی جو عربی پڑھ رہا ہوں وہ آیت ہے. جی قابل تب گیا اور اس نے کہا لأقتلنک, مار ڈالیں گے حابیل سے. حابیل سے. لیکن حابیل کا جواب کیا ہے, دیکھیے تقوی کیا ہے, روکتا کیسے. حابیل کا جواب کیا ہے, اچھا. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. اگر تم اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے میرے قتل کے لیے تو بھی میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا تم کو مارنے کے لیے. کیوں؟ وجہ جی. وجہ یہ بتائے, انی اخاف اللہ رب العالمین, اس لیے کہ میرے اندر پروردگار کا خوف ہے. تو ایک نقطہ ہم کو یہ بھی ملا جی کہ جہاں خوف الہی ہوتا ہے وہاں انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا. جی وہاں بدلے کا, وہ اس کی نظر میں خدا ہے, اس کی نظر میں اللہ ہے, بدلے کی بھاونا نہیں. بس. نہ اس کو جلال آئے گا نہ اس کو غصہ آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف دنیا کو نہیں دیکھ رہا, اس کو اپنی راہ نجات کی فکر ہے. جی جی میں کسی بزرگ عالم کا قصہ سناتا ہوں, ظاہراً مرحوم شیخ جعفر کا ہے, کس کا ہے. حرم امیر المومنین میں نماز پڑھا رہے تھے. نماز میں کسی دن کچھ خمس کی رقم آ گئی سہم سادات کی. اچھا تو انہوں نے وہیں کہ بھئی جو مستحق لوگ ہیں لے لیں, اچھا دے دیا. نماز سے پہلے پہنچ کے وہیں بانٹ دیا. اس کے بعد نماز کی اذان ہوئی, نماز کا وقت ہوا, مغرب کی نماز ہو گئی. مغرب کی نماز کے بعد ایک اچھا دیکھیے, جب آدمی غریب ہوتا ہے نا, پریشان ہوتا ہے نا, تو اس کی زبان جو ہے وہ بیچارے کی ادھر ادھر ہو جاتی ہے. یہ ہے. ہاں الجھن میں ہے آدمی, تو اس کو کچھ فیکٹ. تو وہ آیا, اس نے جو ہے وہ آغا سے کہا صاحب میرا حق دیجئے. کہا بابو آپ لیٹ ہو گئے ہیں, ختم ہو گیا. تھوک دیا. غصے میں, پریشانی میں. پریشانی تھی, جی. تھوک دیا. دیکھیے ہم آپ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے. جی ہم کو جلال آ جاتا اور 4 ہمارے مرید اکٹھا ہو جاتے اور اس کو لگا دیتے. ہاں بالکل. ایک مرجع کے ساتھ اس طرح کی اہانت ہوئی ہے نا. تو وہ کیا نہیں کروا سکتا تھا, وہ بھی حرم میں. ہاں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ لوگ بیٹھیے. اچھا. اس کے بعد یہ اپنی ردا لے کے صف جو تھی نا, صف میں خود ٹہلے. جس کو بھی ایک شیخ کی داڑھی سے محبت ہے, ہاں یہی تھوکا تھا نا, جس کو بھی شیخ کی داڑھی سے محبت ہے اس سید کی مدد کرے. اپنی ابا لے کے خود صف میں ٹہلے, لوگوں سے جو ہوا ڈالا, کہنے بھیا یہ لو جاؤ مجھے معاف کرو. یہ کہاں سے جذبہ آتا ہے؟ اللہ. وہی تقوی. انی اخاف اللہ
رب العالمین۔ جی جہاں خوف الہی ہے وہاں انتقام کا جذبہ نہیں ہے، جی بدلے کی وہ نہیں ہے۔ آدمی دیکھتا ہے کہ یار یہ دنیا تو چلی جائے گی، صحیح، ہم کو اصل اپنی نجات کی فکر کرنا ہے، تو یہ بک رہے ہیں بکنے دو، ہاں ہاں، گالی دے رہے ہیں گالی دینے دو۔ اچھا، گالی دے کر کے آدمی اپنی اوقات ظاہر کرے گا نا، بے شک، آپ کا تھوڑی کچھ بگڑے گا۔ جی خوب، تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہاں، تو اب جناب حابیل نے کہا کہ میں تم مجھ کو مار دو بٹ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور یہاں تک کہ قابیل نے ان کا مرڈر قتل کر دیا۔ یہ آیت اسی میں ہے۔ جی، جب حابیل نے یہ دیکھا کہ میرا بھائی اس طرح کا، پھر بھی سمجھایا اس کو۔ ایک دوسری چیز اللہ والوں کی ہے کہ آپ چاہے جتنی بدماشی بدتمیزی کیجئے، وہ آپ کو آخر تک سمجھاتے رہیں گے۔ بھائی آپ انصاف سے بتائیے، مولا علی کو پتا ہے کہ نہیں ہے کہ ابن ملجم یہاں کیوں لیٹا ہے؟ ہاں معلوم ہے نا؟ جی، اس کے باوجود اس کو جگہ نے اٹھ نماز پڑھ لے۔ تو ہادی کا کام ہی یہ ہے ہدایت کرنا، کہ وہ آخر تک اپنی ذمہ داری کو دیکھتا ہے، تم کیا کر رہے ہو، ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے۔ حابیل نے بھی یہی کیا، چلتے چلتے اپنے بھائی کو سمجھاتے گئے، مطلب شاید یہ کہ یار میرے اوپر تپنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، جی جی، میں نے تو تمہاری قربانی ریجیکٹ کی نہیں ہے۔ صحیح، اب حابیل نے جاتے جاتے اپنے بھائی کو اصول بتایا جی، جو قرآن میں ہے۔ کیا؟ انما، جو آیت پڑھی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اچھا، یہ جناب حابیل نے کہا تھا، یہ حابیل نے اپنے قاتل بھائی کو، ظالم بھائی کو، سمجھے آپ، جو مرڈر کرنے جا رہا ہے، جاتے جاتے اس کو سمجھا گئے کہ بھیا مجھ پر تب کے کیا ہوگا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ آج بھی جو ہے وہ آدمی نام لیتا ہے تو حابیل علیہ السلام یا جناب حابیل، جی جی، اور آج بھی جو ہے قابیل کا نام کوئی قاعدے سے لینے والا نہیں ہے۔ صحیح، احترام سے نہیں، تو مین چیز کیا ہوئی نجات کے لیے کہ اعمال کو قبول ہونا چاہیے۔ ٹھیک، ہم کیا کر رہے ہیں اس سے بحث نہیں ہے، جی، مختصر ہے، اگر مقبول ہے کافی ہے، بہت سارا ہے مگر نہیں قبول ہے تو کیا فائدہ ہے۔ صحیح، قبول کب ہوگا؟ کا تقویٰ ہونا چاہیے۔ ٹھیک، میں آپ کو اس پر ایک لطیفہ کہہ لیجئے، واقعہ کہہ لیجئے، پھر میں آتا ہوں کہ پھر طے ہو کہ پھر واٹس تقویٰ۔ جی جی، لیکن اس پر ایک داستان میں آپ کو اور سناتا ہوں۔ زمانہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں کوئی اسپیکر تھے، اوریٹر تھے، بڑا بڑھیا بولتے تھے، فلو بہت زبردست تھا۔ اچھا، تو لوگوں نے آ کر کے امام سے تعریفیں کرنا شروع کیا، بہت بڑھیا بولتے ہیں، بہت یہ کرتے ہیں، بہت وہ کرتے ہیں۔ تو امام کو بھی یہ شوق ہوا کہ بھئی یہ کیا بولتا ہے، کیسے کہ لوگ اتنی واہ واہ کر رہے ہیں۔ تو ایک دن اس کے لیکچر میں امام بھی چلے گئے، جی، اس طرح سے کہ پبلک عام طور پر نہ پہچان سکے۔ اس کے لیکچر میں جا کے امام سلام اللہ علیہ شریک ہو گئے۔ حضرت نے دیکھا واقعاً بڑھیا بولتا ہے، اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فلو بہت اچھا ہے۔ تقریر ختم ہوئی، حضرت نے دیکھا بھائی بولتا تو بڑھیا ہے، کرتا کیا ہے؟ اس لیے کہ بات بولنے کی نہیں ہے نا، اصل تو اپنا عمل ہے۔ حضرت اس کے پیچھے گئے کہ یہ کرتے کیا ہے۔ بعض کتابوں میں 3 جگہ ہے، بعض کتابوں میں 4 جگہ ہے، وہ 3 بھی مان لیجئے آپ۔ تو ایک جگہ سے گئے کچھ چرایا، اچھا، چوری، ہاں، دوسری جگہ گئے وہاں سے کچھ چوری کر لی، تیسری جگہ گئے وہاں سے کچھ چوری کر لی، اور پھر یہ چوری کر، مثال کے طور پر بمبئی وہاں سے جو ہے وہ پاؤ اٹھا لیا، وہاں سے اس کے ٹھیلے سے 2 کیلا رکھ لیا، وہاں اس کے سے 2 سیب رکھ لیا، اور اب آ کر کے جو ہے وہ حبیب ہاسپٹل کے سامنے جو بیچارے بیمار لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں ان کو بانٹ دیا آپ نے۔ اچھا، وہ چوری کا مال، چوری کا مال۔ اب امام نے اپنے کو ظاہر کیا، کیا بات ہے بھائی، تم نے وہاں سے روٹی چرائی، تم نے وہاں سے سیب چرایا، وہاں سے تم نے جو ہے وہ کیلا چرایا، اور پھر لاگے غریبوں میں بانٹ رہے ہو۔ تو ایسے لوگوں کو جو اپنے کو ذرا کچھ سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ ان کو یہ کھلتا ہم کو ٹوکنے والا کون آ گیا۔ ہاں، یہ آج بھی ہے، یہ آج کے زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں یہ گزارش کروں گا اپنے ناظرین سے کہ خدا سے دعا کریں ہم لوگ، میں اپنے کو شامل کریں کہ پالنے والے چاہے جس منزل میں پہنچانا، اوقات میں رکھنا، یہ والا جذبہ نہ پیدا ہو۔ یہ جذبہ، ورنہ ایک منزل آتی ہے آدمی کے 2-4 لوگ سلام کرنے لگے
دو چار آپ ڈھنگ کی مجلس کر پڑھنے لگے, معلوم ہوا صاحب جو ہے وہ اینکرنگ میں آپ کا نام ہونے لگا, تو اب اینٹھے جا رہے ہیں. جی جی جی, یہ بہت بڑی مصیبت ہے. پالنے والے ہم کو اپنی اوقات میں رکھ, پالنے والے ہم کو الہی آمین, حیثیت میں رکھ. لیکن جب آدمی حیثیت بھولتا ہے نا جی, تو پھر اس کو یہ کھڑا مجھ کو ٹوکنے والا کون مل گیا. تو اس نے کہا اچھا آپ کون ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں جعفر ابن محمد. اچھا آپ امام کہتے ہیں اپنے کو. یہ دیکھیے جب آدمی اوقات بھولتا ہے تو امام پر بھی اعتراض کرنے لگتا ہے. میں اسی لیے فریاد کر رہا ہوں کہ دعا کریں ہم لوگ مل کے, پالنے والے ہم کو اپنی قابو میں رکھ, اپنی اوقات میں رکھ. آپ امام ہیں اور آپ کو استغفر اللہ ربی, اس کا جملہ, ہاں اس کا نقل کفر کو معاذ اللہ. آپ امام ہیں, آپ کو قرآن نہیں آتا. اوہو, آپ کو قرآن نہیں معلوم؟ کیا بھیا, کیا بات, کہاں سے یہ کہنے قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے. اہل بیت کے بغیر قرآن سمجھنے کی کوشش کیجئے گا, یہی اثر ہوگا. جی جی, اپنی عقل سے جب, اسی لیے تو پیغمبر نے کہا تھا نا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. کیا قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. جی جی, جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو ایک کے بدلے کیا دیں گے؟ 10 گنا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها. اور جو برائی لے کے آئے گا اس کو جتنی برائی ہے بس اس سے زیادہ نہیں. وہم لا یظلمون. کسی پر کوئی ظلم ستم تھوڑی ہوگا, جو کیا ہے بس وہ بھگتیں گے آپ, زیادہ نہیں ہوگا. ہے امام نے کہا ہاں ہے. کہا تو چلیے جب ہے نا کہ نیکی میں ایک کا بدلہ 10, برائی میں ایک کا بدلہ 1. اگر ہم نے 3 برائیاں کی ہیں یا 3 گناہ کیے ہیں تو 3 کا کتنا ہوا؟ 3. لیکن ہم نے 3 غریبوں کی مدد کی نیکی ہے نا, تو 3 ضرب 10 برابر 30. 30 میں سے 3 نکال دیجئے آپ, 27 27 نے کی. تو پھر بھی میرے کیا قرآن یہی سمجھانا چاہ رہا ہے؟ امام نے یہی بات فرمائی. کہا یہ آیت تم کو دکھائی دے گئی کہ ایک کا بدلہ 10 اور ایک کا بدلہ 1. وہ آیت تم کو نہیں دیکھی جہاں قرآن کہتا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. بھیا جب تم نے چوری کر لی جی جی, تو تقویٰ تو ختم ہو گیا نا. جب تقویٰ ختم ہو گیا تو آپ کا عمل قبول نہیں ہونا ہے, تو 10 کا 1 نہیں ملے گا, تو نیکی کا ثواب تو ملا نہیں, 3 گنا آپ کے اکاؤنٹ میں ہے. جی جی, تو مین چیز یہی ہے کہ ہم نماز روزہ کرتے تو ہیں, لیکن اہل بیت کی گائیڈ لائنز میں ہم کو کرنا پڑے گا. وہ کیا کرتے ہیں, ہم کیا کریں کہ نجات تک پہنچ جائیں. مسئلہ نماز برائے نماز نہیں, نماز برائے نجات, روزہ برائے نجات. تو کیا کریں کہ مقبول بارگاہ ہو جائے. اس لیے کہ نجات اسی وقت ہوگی جب مقبول بارگاہ ہوگی. نماز ٹکر مارنا اور چیز ہے, اور خدا قبول کر لے اس نیت سے پڑھنا اور چیز ہے. تو کیا کریں کہ قبول ہو, مقبول بارگاہ ہونا, اس کی شرط یہی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اچھا آقا, یہ شاید سنا ہوگا ہمارے ناظرین نے بھی, انما کا جو استعمال ہے مطلب کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. میں نے اسی لیے ترجمہ کیا نا, انما کا مطلب یعنی بس اور بس, فقط اور فقط, صرف اور صرف اللہ کس کے عمل کو قبول کرتا ہے؟ متقیوں کے. اس کو مدرسے کی زبان میں کہتے ہیں کلمہ حصر. جی جی, یعنی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں. اگر آپ کو اپنے اعمال قبول کروانے ہیں تو آپ کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں, کوئی چارہ نہیں, چاہے کتنے بڑے بڑے پروگرام کیجیے. تو اب جب یہ مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا اتنا, ٹھیک 15-20 منٹ جو بھی ہوا, تو اب یہاں سے ایک فطری سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ تقوی کہتے کس کو ہے؟ نام تو بہت سنا ہے, مجلسیں میں سنتے رہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. جمعے کا خطبہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے. اچھا ہاں, کہا احسن, تو بہت عمدہ. خطبے میں شرط ہے یہ جی جی کہ جو امام جمعہ ہے, جو خطیب جمعہ ہے, وہ چاہے 1 منٹ 2 منٹ صحیح, اس کو تقوی کی وصیت اپنے خطبے میں کرنا ہی کرنا ہے. جی دیکھ بہت اہم. تو پھر کیا ہے تقوی؟ تقوی ہر آدمی نے اپنے حساب سے الگ الگ اس کی ڈیفینیشن بیان کی ہے. جی, کچھ کہتے ہیں صاحب پھسلن بھری زمین ہے, چکنی زمین ہے, تو اب آپ جو ہے اس میں ایسے ناخونوں کو گاڑ گاڑ کے چلیے کہ پھسلنے نہ پائیں.
اچھا. تو تقویٰ بھی یہی ہے کہ صاحب حرام حلال سب کچھ ہے مگر ہوش میں رہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقویٰ جو ہے وہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، جس کو آج سمجھانے کے لیے اپنے بچوں کو بریکر ہے. جی جی. وہ قلبی کیفیت ہے جو انسان کو جرم سے روکتی ہے، گناہ سے روکتی ہے، حرام سے روکتی ہے. مثلا ایک صاحب نے جو ہے وہ ٹیکسی کا کاروبار ہے ان کا، ایک نئی گاڑی لی. جی. مجھ کو کہیں جانا تھا، میں نے ان کو فون کیا کہ بھائی کل کو ٹیکسی مل جائے. ان کا صاحب بالکل مل جائے گی، ابھی میں نے نئی گاڑی منگوائی ہے، سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کریں، کہاں سے اس کی بسم اللہ کریں. کل غدیر کا دن بھی ہے اور محفلی میں جا رہا ہوں، مولا کے نام پہ جائیے. تو اب آپ سمجھیے شو روم کی نکلی ہوئی نئی گاڑی جی ہے، اور اتفاق سے جو ڈرائیور ہے وہ 18-20 سال کا لڑکا، اور وہ صاحب جو ہے وہ ایکسپریس وے، اس کو 100 120 130 سے نیچے کوئی روک سکتا ہے چلانے سے لڑکے کو؟ جی. اور اب جو میں نے کانٹے پہ نظر ڈالی اس کو سمجھانا شروع کیا، بیٹا سلو، بیٹا آہستہ، بیٹا یہ بیٹا وہ، اور اس کو پھر واقعات سنانا شروع کیے ڈرانے کے لیے. ایکسیڈنٹ ایسے ہوا تو لاش کاٹ کے نکال لیا، اور صاحب بھاگا جا رہا ہے، کاہے کو رکے گا. ہم بھی جو ہے وہ جانب آفرین جو ہے وہ جان آفرین سپرد والا حساب، بیلٹ لگایا، آنکھ بند کر لی کہ اب جو ہونا ہے اللہ مالک. اتنے میں صاحب چوں چوں کی ٹائر میں آواز ہوئی، تیز بریک لگا تو دیکھا وہ 140 سے گھوم کے واپس آ گئے تھے 10-15 پر. میں نے اسی دیکھا، میں نے کیا ہوا، کہ سامنے دیکھیے. اب جو سامنے دیکھا تو یہ موٹی موٹی 2-3 لکیریں بنی تھی سڑک پر. جی جی. تو میں نے کہا یار اس بے جان لکیر کو دیکھ کے تم ڈر گئے. اس نے کہا صاحب بے جان لکیر نہیں ہے، پھر اس کو بریکر کہتے ہیں. آپ لوگ مولانا لوگوں کو تو کچھ آتا واتا نہیں ہے، آپ کیا جانا ڈرائیوری. میں نے کہا ٹھیک ہے تو بھائی، تو میں اتنی دیر سے تم کو سمجھا رہا تھا، نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، بریکر ہی صحیح. اس بریکر کو دیکھ کے ڈر گئے جو بے جان ہے. خدا دیتے کہ اللہ صاحب خدا دیتے تو گاڑی ٹوٹ جاتی نا، نئی گاڑی ہے بیچاری ابھی. ہم نے کہا تم کو کیا درد ہے، تمہارے باپ کی ہے، وہ جس کی ہے وہ جھیلے گا، وہ بنوائے گا، اس کا جو انشورنس ہوگا. کہنے لگا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ بنوائے گا، شام کو جب میں ٹوٹی گاڑی لے کے پہنچوں گا تو پوچھے گا کیسے ٹوٹی، تو ہم کیا کہیں گے، پوچھے گا کہ کیوں ٹوٹی. جی جی. تو جیسے ہی یہ احساس ہو کہ کوئی اس کا مالک ہے اور کل کو وہ ہم سے سوال کرے گا تو آدمی الرٹ ہو جائے گا نا. کلچ بریک پر جو اس کا پیر پر. یہی حال ہے، معاملہ ہے تقوی کا. یہ جو جسم اللہ نے ہم کو دیا ہے، اور کل کو جب ہم واپس جائیں گے تو خدا پوچھے گا. تو اس کیفیت کو بریکر جو ہے وہ کچھ بولتا نہیں ہے، لیکن دہشت آدمی کو ہے کہ صاحب ٹوٹ جائے گا، وہ روک لیتا ہے. کہتے ہیں تقوی اسی قلبی کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے، جرم سے روکتا ہے، گناہ سے روکتا ہے. ٹھیک جی. یہ مختلف، لیکن جتنے اقوال ہیں اس میں امام بھی ہیں. تو اب امام کا قول آپ کو سنا کے پھر انشاءاللہ اگلے اس پر چلتے ہیں. یہاں پر جو امام کا جملہ ہے اس سے بڑا تو کسی کا نہیں ہو سکتا نا. صحیح صحیح. اب یہاں کے اوپر روایت ہے، میں آپ کو یہیں سے سنا دوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا. یہاں یہ ہے کہ سئل الصادق علیہ السلام، یہ سفینۃ البحار سے انہوں نے نقل کیا اس روایت کو امام کی. سئل الصادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا عن تفسیر التقوی، کہ تقوی کا مفہوم کیا ہے. تھوڑا امام نے 2 جملے میں خلاصہ کر دیا. اچھا. کیا فرماتے ہیں، لا یفقدک حیث امرک، تمہارا خدا تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں، اللہ یفقدک حیث امرک، تمہارا خدا وہاں سے تم کو غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے. اچھا. ولا یراک حیث نہاک، اور تمہارا خدا وہاں تم کو نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے. تو اب علماء جو اس سلسلے میں وضاحت کرتے ہیں کہ امام کے فرمانے کا مطلب یہ ہوا شاید کہ لا یراک حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، جہاں حکم دیا ہے وہاں سے غائب نہ ہو، جہاں منع کیا ہے وہاں دکھائی نہ دو. اس کا مطلب یہ صاف صاف ہے، یعنی واجب چھوٹنے نہ پائے جی، اور گناہ ہونے نہ پائے، حرام پر عمل نہ ہو جی، اور واجب نہ چھوٹے. یہ ہوا مفہوم تقوی امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کے بقول. جی. تو اب راہ نجات کیا ہے جو آپ کا موضوع ہے؟ صحیح. راہ نجات یہ ہے کہ اعمال قبول ہوں.
جی جی قبول کب ہوں گے کہ جب تقوی ہوگا. جی تقوی کسے کہتے ہیں کہ واجب چھوٹنے نہ پائے, حرام پر عمل ہونے نہ پائے. اس پر انشاءاللہ اگلی گفتگو میں عرض کریں گے کہ حرام کا چھوڑنا کتنا امپورٹنٹ ہے بنسبت جو ہے اور اچھے کاموں کے مقابلے میں. انشاءاللہ اگلے اس میں. ابھی ہمارے بچے صرف اتنا نوٹ کر لیں کہ بغیر تقوی کے کچھ قبول نہیں ہوگا, اور تقوی کا نام ہے واجب نہ چھوٹے, حرام پر عمل نہ ہو. جی آقا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ہم گزارش بھی یہی کریں گے کہ ہمارے بہت سے زیادہ تر ناظرین اس چیز کو تو سنتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, یہ ثواب یہ ثواب یہ ثواب, یہ تسبیح یہ نماز یہ اعمال. ہم چاہیں گے دیکھیے عبادت جہاں کچھ کرنے کا نام ہے نا, جی وہیں یہ بھی عبادت ہے کہ کیا نہیں کرنا چاہیے. بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ اب ہم لوگ اس پہ بات کی جائے, چلیے انشاءاللہ کون کون سی چیز چھوڑی جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی تو ناظرین انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے دور بھاگا جائے, اپنی زبان میں کہا جائے چھوڑ دیا جائے, اس کے قریب نہ جایا جائے, تو جو ہماری نجات کا سبب بن سکے. جی جی جی. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں یہیں سے ہم یہیں سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.